حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور اکرم کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر خجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انوار پر حاضر ہو کر رو کر عرض کیا یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں بلال کے آنے کا سارے مدینے میں شور و غل ہوا کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے دوستو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا، جب وقت اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن اور حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا۔ اس طرح حضور کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو اذان کہوں گا۔ حضرت حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر! مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر حضور کے دین و حیات مبارکہ کا سماں بن گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار گلی کوچوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جب وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہا چیخیں ایک دم نکلیں۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی طرف واپس چلے گئے۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد اور اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔